السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید قربان سے 2 دن پہلے ہم چند دوست اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع قربانی جیسا عظیم فریضہ ہی تھا۔ ہر دوست بڑے جوش و خروش سے اس عید کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ کوئی اپنے خوبصورت بکرے کی تعریفیں کر رہا تھا تو کوئی ویڑوں کی۔ ہماری اس محفل کا مزہ اس وقت اور دوبالا ہو جاتا جب بکروں کے پاؤں میں ڈلے گھنگرو کی مسحور کن آواز اور دل کو لبھاتی چھن چھن ہماری باتوں میں شامل ہو جاتی۔ بچے تو اس کیفیت سے خوب محظوظ ہوتے۔ چند ایک دوست تو خوش نصیب نکلے کہ انہیں قصائی صاحب نے صبح ہی صبح کا وقت دے دیا، جبکہ ہم میں سے بہت سے ایسے تھے جو کہ عزت مآب قصائی صاحب کے منت ترلوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں میرے موبائل کی میسج ٹون بجی اور ہاتھ پہ بے اختیار موبائل کی جانب بڑھ گیا۔ میسج کو کھولا تو ایک بہت ہی اہم پیغام کو اپنا منتظر پایا۔ یہ پیغام ہمارے ایک عظیم قومی ادارے کی جانب سے بھیجا گیا تھا اور عوام الناس کی توجہ عید کے موقع پر ایک انتہائی ضروری بات کی جانب مبذول کروائی گئی تھی۔ یہ پیغام نہ صرف آگاہی کا تھا بلکہ اس پر عمل کر کے کسی بڑے صحنے سے بچنا مقصود تھا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال بھی عید قربان کے موقع پر میں اس اہم مسئلے کو اجاگر کر چکا تھا۔ اس معاملے کی حساس نوعیت ہمارے قومی ادارے کو پیش کردہ مسائل اور سد باب کے لیے بڑی تفصیلی ویڈیو بنائی تھی، جو کہ ابھی تک چینل پر موجود ہے، اور یہ ویڈیو بھی اسی یاد دہانی کا ایک تسلسل ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی کہ وہ خاموشی اختیار کریں اور ایک ضروری پیغام سن لیں۔ ہو سکتا ہے یہ میسیج آپ لوگوں کو بھی موصول ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی اس معاملے کی حساسیت ہمارے ملی اور دینی فریضے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام ہمارے قابل فخر ادارے، ہمارے ملک کی فضاؤں کے محافظ ادارے یعنی پاک فضائیہ کی جانب سے ہے۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور باقیات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ہم نے ان آلائشوں کو کھلے مقامات پر یوں ہی پھینک دیا تو درندے اور پرندے، خاص طور پر گدھ، ان پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان گدھوں اور دیگر پرندوں کے غولوں کو غول جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فضا میں اڑتے ہیں تو ہمارے جہازوں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ پرندے نہ صرف مسافر بردار جہازوں بلکہ لڑاکا ایئر کرافٹ کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پرندے، خاص طور پر چیلیں اور گدھ، ان آلائشوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں تو مست ہو کر گھنٹوں فضاؤں میں محو پرواز رہتے ہیں۔ وہ اونچی فضاؤں میں غور در غور چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یوں ان کا جہازوں سے ٹکراؤ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ایئر بیس اور ایئرپورٹس کی ارد گرد رہائش پذیر ہیں۔ انہیں اس معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی لیے ہر دفعہ عید قربان کے موقع پر پاک فضائیہ اور سول ایویشن اتھارٹی یہ آگاہی پیغام عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں اپنے قومی اداروں کی ہدایات پر عمل درآمد کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ہماری دینی و مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی حرمت و تقدس کا خاص خیال رکھیں اور ان کی آلائشوں اور دیگر باقیات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ گلی محلوں میں کھلا نہ پھینک دیں۔ اس حبس زدہ گرم موسم میں یہ جلد تعفن زدہ ہو جاتی ہیں اور وبائی امراض کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول اور فضا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنی مذہبی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھائیں۔ اللہ تعالی ہماری پیش کردہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔